ایمیزون کا جنگل ہماری دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ اسے ایمیزونیا یا ایمیزون رین فارسٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ جنگلات دریائے ایمیزون کے گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ ان جنگلات کے درخت اتنے گھنے ہیں کہ زمین پر بس 1% سورج کی روشنی پہنچ پاتی ہے، جس کی وجہ سے جنگل میں اندھیرا ہی رہتا ہے۔ انسان نے ابھی تک ایمیزون کا 75% ایریا ڈسکور ہی نہیں کیا ہے۔ یہ جنگلات زمین کے لنگس تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ زمین کی 20% آکسیجن کی ڈیمانڈ کو فلفل کرتے ہیں۔ یہاں ریور میں موجود ایک ایسا حصہ ہے جہاں پانی کا ٹیمپریچر 99 سے 100 سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے، جو کہ بوائلنگ ٹیمپریچر ہے۔ اس میں آرام سے چائے یا انڈا بوائل ہو سکتا ہے۔ جنگلات میں قدرت کے خوبصورت مناظر کے ساتھ ساتھ عجیب قسم کی مخلوقات موجود ہیں۔ ان میں رہنے والے کچھ قبیلوں کو زمین کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زیادہ تر قبیلے برازیل کے سرزمین پہ رہتے ہیں۔ باقی اندر کتنے ہی قبیلے آباد ہیں جن کا انسان کو کوئی علم تک نہیں ہے۔ یہاں موجود مکڑیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ وہ پرندوں کو اپنی غذا بناتے ہیں۔ آج ہم آپ سے ایمیزون جنگلات کے کچھ ایسے حقائق کے بارے میں بتائیں گے جو آپ نے اس سے قبل نہ سنے ہوں گے۔ ان جنگلات کا ایریا 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ 9 کنٹریز پر محیط ہے۔ جنگل کا زیادہ تر حصہ 60% برازیل میں ہے، جسے پیرو 13%، کولمبیا 10% اور تھوڑے حصے میں بولیویا، ایکواڈور، فرینچ گیانا، سورینام اور وینزویلا فالو کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ جنگل 55 ملین سال پرانا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں پاکستان جیسے 7 ملک فٹ ہو سکتے ہیں۔ یہاں مسلسل سالہ سال بارش ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں رین فارسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ایمیزون کے اندر کچھ 400 سے 500 قبیلے رہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تقریباً 50 ایسے ہیں جو باہر سے رابطے میں نہیں ہیں۔ ان کے بچے ہماری طرح اسکول نہیں جاتے اور ان کے پاس وہ بجلی اور سہولیات نہیں ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ بندروں کو اپنی غذا بناتے ہیں اور تیر کمان سے مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں۔ ہر قبیلہ مختلف ہے اور ان کے اپنے مختلف ثقافتی روایات ہیں جنہوں نے نسلوں میں برقرار رکھی ہیں۔ ایمیزون جنگلات پوری طرح درختوں سے ڈھکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ بس 1% روشنی ہی زمین تک پہنچ پاتی ہے، مگر ان سب کے باوجود یہاں 2500 سے زیادہ پودوں کی اقسام موجود ہیں۔ 390 بلین درخت یہاں فوٹوسنتھسس کے عمل کو سر انجام دیتے ہیں۔ بے شک بہت سے ایسے بھی ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئے ہیں۔ بہت سے پودے حیرت انگیز خوبیوں کے مالک ہیں۔ یہاں پہ پائے جانے والے درخت جو کہ میڈیسنل ویلیو رکھتے ہیں اور وہاں کے رہائشی لوگوں کے لیے جانوروں کے لیے کھانا فراہم کرتے ہیں۔ یوٹرپی پراکیٹوریا یہ ایمیزون جنگل کا پام ٹری ہے اور حقیقتاً یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جنگل کا سب سے مشہور درخت ہے۔ حقیقتاً ایمیزون بیسن میں 5.2 بلین اس قسم کے درخت پائے جاتے ہیں اور ان کا استعمال مزیدار میٹھی ڈشز جیسے کہ آئس کریم اور ٹیپیوکا میں کرتے ہیں۔ شرنگا یا ربر ٹری شرنگا درخت، جو عام طور پہ ربڑ کے درخت کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ربر ووڈ ٹری کی قسم ہے جو ایمیزون بیسن کے جنگلوں کا اصلی حصہ ہے۔ یہ درخت برازیل، وینزویلا، ایکواڈور، کولمبیا، بولیویا اور پیرو میں پایا جاتا ہے، عام طور پر کمزور اور گہرے جنگلوں میں۔ اس درخت کو اس کے نرم سفید لیٹکس مواد کے لیے جانا جاتا ہے جو ربڑ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ درخت بہت اونچا ہوتا ہے، تقریباً 40 میٹر تک۔ ایمیزون جنگل میں اس قسم کے درختوں کی تعداد تقریباً 1.9 ملین ہے۔ واکنگ پام ایک اور قسم کا پام ٹری ہے جس کا 20 میٹر کا ٹرنک ہوتا ہے جو کہ 1.5 میٹر لمبی جڑوں سے سپورٹڈ ہے۔ اس درخت کی لمبی جڑیں اس کو ایک خیالی صورت دیتے ہیں اور اصل میں اس درخت کو تھوڑی دور چلنے کی ایک تھیوری دی گئی ہے۔ یہ حرکت جو مانا جاتا ہے کہ جب نئے جڑیں سورج کی طرف بڑھتی ہیں اور پرانی کو بدل دیتی ہیں، اس کا نام دینے کا یہ سبب ہے۔ ایمیزون جنگل میں اس قسم کے درختوں کی تعداد تقریباً 2.7 بلین ہے۔ ایمیزون جنگلات کے انکریڈیبل پودوں کی لسٹ۔ کوکو ٹری چاکلیٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پیشن فلاور خوبصورت اور عجیب، ان کی شاخیں دوسری دنیا سے نظر آتی ہیں۔ مہاگنی مضبوط لکڑی جسے فرنیچر بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیلیکونیا جو لابسٹر کلاز کے نام سے بھی مشہور ہے، واضح ہے کیونکہ اس کی شاخیں جھینگے جیسی ہوتی ہیں۔ برومیلیاج رنگین ٹراپیکل پلانٹس کی ایک فیملی۔
واٹر لیٹس ایمیزون ریور پر تیرتی ہوئی پائی جاتی ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ میں پائے جانے والے پودوں میں 70% ایسے ہیں جو کینسر کے خلاف جنگ میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ ایسے ایمیزون رین فارسٹ کے پودوں کی لسٹ ہے جو طب میں استعمال ہوتے ہیں۔ کارڈن سلو کا ٹریڈیشنل استعمال انیستھیٹک بننے میں ہوتا ہے۔ پاچو ماڈرن طب میں استعمال ہوتا ہے، جسے کینسر کے علاج کے دوران ہونے والے درد اور انفیکشن کو کم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ماٹیکو پلانٹ کے پتے چائے بننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو عام بیماریوں جیسے گلا خراب اور جسم میں درد کو کم کرنے کے لیے مدد کرتے ہیں۔ یہاں پہ سالہ سال زیادہ بارشیں ہونے کے باعث یہاں پہ دنیا کے سب سے بڑے دریا موجود ہیں، جیسے ایمیزون ریور، کانگو، میکونگ اور اورینوکو وغیرہ۔ ایمیزون ندی انڈیز سے لے کر سمندر تک 4000 میل لمبی ہے اور یہ نیل کے علاوہ ہر ندی میں سے سب سے لمبی ہے۔ اس لیے ایمیزون ریور دنیا کی دوسری سب سے لمبی ندی ہے۔ یہ اپنے واٹر شیڈ کے سائز، ٹریبیوٹریز اور سمندر میں پانی چھوڑنے کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی ہے۔ مچھلیوں کی سب سے زیادہ اقسام ایمیزون ندی میں پائی جاتی ہیں۔ ایمیزون دریا کے پاس ایک ہوٹل بنایا گیا ہے۔ اس ہوٹل کے لیے بس یہی کافی ہے کہ یہاں موجود ایمیزون ریور میں دنیا کا سب سے بڑا سانپ ایناکونڈا موجود ہے۔ یہ دنیا کا دوسرے نمبر کا بڑا دریا ہے، جو پوری زمین کی 5% میٹھے پانی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ایمیزون جنگل ایکویٹر کے بہت قریب واقع ہے، اس لیے یہاں کا موسم اور ہوائیں بہت گرم، نرم اور تر ہیں۔ جنگل کی عام درجہ حرارت قریب 27 سینٹی گریڈ ہے۔ یہاں مختلف سیزنز نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ نم اور بارشوں سے بھرپور ماحول رہتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ یہاں ہوا گرم اور نم ہے، لیکن درجہ حرارت عام طور پر 34 ڈگری سے زیادہ یا 22 ڈگری سے کم نہیں ہوتا۔ ایمیزون جنگل میں 40,000 سے زیادہ مختلف پودے، 427 میملز، 1300 مختلف قسم کے پرندے، 378 مختلف قسم کے ریپٹائلز، 400 سے زیادہ ایمفیبینز اور 3000 مچھلیوں کی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ یہ زیادہ تعداد میں نسلیں اس جنگل کے اندر مختلف ماحولوں کی وجہ سے موجود ہیں۔ سب سے مشہور جانور جو ایمیزون رین فارسٹ کو اپنا گھر کہتے ہیں، جیگوار، سلوتھس، ہاولر منکی، اسپائڈر منکیز، جائنٹ آنٹ ایٹرز، گلاس فراگز، کامن بیسیلس اور جائنٹ آٹرز۔ دا ایناکونڈا ایمیزونی ایناکونڈا بوا کانسٹرکٹر فیملی میں شامل ہے اور اس میں زہر نہیں ہوتا، پھر بھی یہ رین فارسٹ کی ڈیڈلیس کریچر میں شامل ہے۔ ایناکونڈاز اپنے شکار کو پہلے سانس روک کر اور دبا کر مار دیتے ہیں، پھر انہیں پورا نگل لیتے ہیں۔ ایک بار کھانا کھانے کے بعد ایناکونڈا کئی مہینے تک بنا کھائے رہ سکتا ہے، جو شکار کیے گئے جانور کے سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ زہریلے ڈارٹ مینڈک زہریلے ڈارٹ مینڈک چھوٹے تو ہیں لیکن وہ بھی خطرناک ہیں۔ یہ چھوٹے جانور زندہ رنگوں میں ہوتے ہیں اور داغدار، یعنی جسے ایپوسیمیٹک کلریشن کہتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ دشمن انہیں نہ کھا لیں۔ نیشنل جغرافک کے مطابق ایک سونے کا زہریلا مینڈک 10 بڑے مردوں کو مارنے کے لیے کافی زہر رکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ڈارٹ فراگز کیپٹیوٹی میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کو وہاں برابر پالا پوسا جاتا ہے، ان میں کبھی زہر نہیں بنتا، جس سے سائنٹسٹ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کا زہر ان کے کھائے گئے پودوں اور کیڑوں سے ملتا ہے۔ بلٹ آنٹس بلٹ آنٹس اپنے دردناک سٹنگز کے لیے مشہور ہیں۔ بلٹ آنٹ کاٹنے کا درد ایک بلٹ کے لگنے کے درد کے برابر ہوتا ہے اور یہ درد 12 سے زیادہ گھنٹوں تک جاری رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے کم ہوتا ہے۔ بلٹ آنٹس جماعت میں رہتے ہیں اور یہ درخت کے نیچے بیس بناتے ہیں تاکہ انہیں کینوپی تک پہنچنے کا راستہ مل سکے۔ یہ خطرناک جانور سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ گلاس فراگ گلاس فراگز کو اس لیے گلاس فراگز کہا گیا ہے کیونکہ ان کے شیشے جیسے پیٹ ہمیں ان کے اعضاء کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کسی ٹرپی سائنس فکشن فلم میں دیکھنے کو ملیں گی، لیکن گلاس فراگز اصل میں موجود ہیں۔ ایمیزون جنگل کی بناوٹ کا آغاز کچھ 100 سال پرانی تبدیلیوں کی قدرتی پروسیس میں ہوا۔ مانا جاتا ہے کہ ایمیزون رین فارسٹ 55 ملین سال سے زیادہ پرانا ہے اور اس کی بنیادیں آئس ایج کے دوران شروع ہوئی۔